یہاں ایک عجیب و غریب مسئلہ درپیش ہے، عجیب و غریب بھی ہے، اہم بھی ہے، عظیم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم غیر عرب میں یہ بات عام ہے کہ اکثریت کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نماز میں کیا پڑھا گیا، قرآن پاک کی کون سی آیت تلاوت ہوئی، اور میرے لیے آج کی اس تلاوت میں کیا پیغام ہے۔ یہ بات عجیب ہے نا کہ ہم مسجد جاتے ہیں، روزانہ ہم فجر، مغرب اور عشاء کی ان 3 نمازوں میں قرآن پاک کو اپنے امام صاحب کے زبانی سنتے ہیں، اور یہ عام ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک یہ سنا جاتا ہے، روزانہ 3 بار یہ قرآن پاک سنا جاتا ہے، لیکن تینوں بار یہ سنا نہیں جاتا کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب مسئلہ جو سامنے آتا وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر تمام مکاتب فکر اس بات کو نظر انداز نہ کرتے اور اپنے اپنے فالوورز کو اس راستے پر لگاتے، اس راہ پر لگاتے، اس ٹریک پر لگاتے کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھنے آئے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش تو کریں، ہم ابتدا تو کریں، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر تو زور دیا جاتا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں، اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ شلوار ایڑی سے اوپر ہو یا نہ ہو، زور دیا جاتا ہے، اور انگلی کے ہلانے تک گائیڈ کیا جاتا ہے، پاؤں کے درمیان فاصلے تک کو گائیڈ کیا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں کیا جاتا تو اس بات پر گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ قل هو اللہ احد کے کیا معنی ہے، اللہ الصمد کے کیا معنی ہے، لم یلد کے کیا معنی ہے، لم یولد کے کیا معنی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد کے کیا معنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ نمازی کیسے بنے گا، اسے کیسے علم ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کی کتنی یاد دہانی مجھے ہوئی، کتنا فالوور میں ہوں، کتنا فالوور مجھے بننا ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو جب ہم اس حوالے سے سوچتے ہیں اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک لفظ کو سمجھا، ایک ایک لفظ کو سمجھایا، اپنے صحابہ کرام تک پہنچایا، اور وہ عرب تھے اور انہوں نے ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان بننے کے تقریباً 70 سال بعد ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اسلامی معاشرے کا پاکستان کے اندر وجود کیسے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمازی نہیں بن رہا، نہ تو انفرادی طور پہ وہ نمازی بن رہا ہے، نہ اجتماعی طور پر وہ نمازی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقصود ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ ہم آہنگ ہو، مقصود ہے، نہ تو وہ اجتماعی معاشرہ وجود میں آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کا وہ انداز ہو کہ دیانت ہو، امانت ہو، صداقت ہو، حق ہو، ٹرسٹ ہو۔ کیسے ہوگا کہ جب وہ آپ کا نمازی نہیں ہے، وہ آپ کا انڈیویجول نہیں ہے، تو وہ کلیکشن کیسے بنے گا؟ اس تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج میں یہ گفٹ، یہ تحفہ صلات دیا تھا، جو ہم تک پہنچا۔ یہ عظیم الشان تحفہ ہم نے بے سمجھی نمازوں میں بدل کر ایک بہت عظیم الشان موقع تربیت کا،
ایک عظیم الشان موقع ایک اسلامی معاشرے کے بنانے کا اور اسلامی معاشرہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا گنوا دیا۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا تھا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں۔ اب بتائیے کہ اگر ہم اس بنیادی چیز کو، اس بنیادی پیغام کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حاصل کیا، جو پیغام حاصل کیا، اور وہ پیغام جو آپ نے اپنی امت تک پہنچایا، ہم وہ پیغام حاصل نہیں کر رہے، ہم پیغام لے نہیں رہے ہیں۔ پیغام لیں گے تو اس پر عمل ہوگا۔ جب ہم ایسا نہیں کر رہے تو اللہ کی نظر میں ہماری عزت کیسے بڑھے گی؟ اور یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ کی نظر میں ہماری عزت بڑھے گی تو اللہ ہماری عزت ساری کائنات میں کرائے گا، ساری دنیا میں کرائے گا۔ اگر ہمارے ایک فرد کی، کسی فرد کی عزت اللہ کی نظر میں بڑھے گی تو اس فرد کی عزت وہ سارے زمانے سے کرا لے گا، اور کسی معاشرے کی عزت بڑھے گی تو اس معاشرے کی عزت وہ سارے زمانے سے کرا لے گا۔ ہمیں اصل میں اس نمازی کی ضرورت ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے نماز پڑھنے والا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ سن رہے ہیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو مسلمان 2 دعائیں کرتے تھے، اے اللہ کشمیر کو اور فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ آج کشمیر بھی لہو لہو ہے، فلسطین بھی لہو لہو ہے، غزہ بھی لہو لہو ہے، یمن بھی لہو لہو ہے، لبنان بھی لہو لہو ہے، بیروت بھی لہو لہو ہے، عراق بھی لہو لہو ہے۔ آپ بتائیں مسلمانوں کا کون سا خطہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ عزت حاصل نہیں کی جو عزت ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے جو بہترین نسخہ اور بہترین پلاننگ اور بہترین میتھڈالوجی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی وہ تھی نماز۔